بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے سننے والوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مبارک مہینہ ایک بار پھر عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس مہینے میں ہم قرآن کریم میں ذکر کردہ انبیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کے بارے میں ہمیں جو معلومات فراہم کی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قصص سے ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہو، ہماری جو سمجھ ہے قرآن کریم کے حوالے سے وہ بہتر ہو، اور ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب جو ہے وہ آئے، وہ اس کردار کے حوالے سے جو کہ انبیاء کا کردار تھا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ ایک روایت ہے مسند احمد میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تعداد ارشاد فرمائی کہ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام انبیاء میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں 7 جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ اعراف میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں اس کا ڈسکشن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں، تو مکمل طور پہ 7 مقامات ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا گیا، لیکن جو زیادہ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے وہ سورہ بقرہ اور سورۃ الاعراف میں ملتی ہے۔ تو ان آیات کو سامنے رکھ کے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دہر کی پہلی آیت میں فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ایک بہت لمبا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، انسان کا کوئی ڈسکشن نہیں تھا، صرف جنات تھے اور فرشتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ انسان کو تخلیق کیا جائے۔ تو سورہ بقرہ کی آیات نمبر 30 سے لے کے 39 تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بات یوں شروع کی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ اپوائنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایک شخص چلا جائے، وہ موجود نہ ہو، تو اس کے بعد اس کے معاملات کو کوئی دوسرا شخص سنبھالے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا خلیفہ ہے، کہ اس کے بعد اس نے معاملات کو دیکھنا شروع کیا اور سنبھالنا شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کر اتارا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو تو کہیں جانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کو تو اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو پھر زمین پر انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ اختیارات اس کے حوالے کرے گا، کچھ ذمہ داریاں اس کے حوالے کرے گا، اور اللہ یہ دیکھے گا کہ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ مقصد تھا خلیفہ بنانے کا، جس کو ہم ریپریزنٹیٹیو کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کی جو پوزیشن ہے اس زمین پر، کرۂ ارض پر، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے ہے۔ اب ایک بہت بڑا آنر بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، دونوں ہی چیزیں اس میں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جو ہم یہاں آئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اور قوانین کو پہلے اپنے اوپر لاگو کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کو پوری زمین پر امپلیمنٹ کرانے کے لیے اسٹرگل کریں اور کوشش کریں۔ یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔
جیسے کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں کسی گورنر سے پوچھ سکتا کہ آپ کے پروونس میں آپ کے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، لاز امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں یا نہیں، آپ نے کیا اس کے لیے ایفرٹس کیے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کی حیثیت سے زمین پہ آیا ہے، اور ہمیں اس بات کی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے کہ کل اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کوشش کی، میرے دین پہ کتنا عمل کیا، لوگوں کو کتنا اس کے اوپر بلانے کی کوشش کی یا اس کو امپلیمنٹ کرانے کی کتنی کوشش کی، تو ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں نے اس کے اوپر اس طریقے سے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی شخص کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ فرشتوں کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی کہ انسان جب زمین پہ جائے گا تو وہ فساد برپا کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ لفظ خلیفہ سے ہوا تھا، کیونکہ خلیفہ کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے، اس کو فریڈم آف چوائس دیا جائے گا، اور وہیں سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جب اس کے پاس یہ فریڈم آف چوائس ہوگا، اس کے پاس اختیار ہوگا، اس کو اس کی مرضی کرنے کی کچھ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، تو یہی چیز اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی میں مبتلا کرے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین سے باہر نکلے گا۔ فساد فی الارض کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم اکثر جگہ فساد فی الارض کی بات کرتا ہے، تو فساد فی الارض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا جو نظام ہمیں دیا ہے اسی کو قائم کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام سے جہاں ہم ادھر ادھر ہوں گے تو وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی بات ہوگی، اور جب عدل و انصاف سے ہم ہٹیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین سے ہٹیں گے، تو یقیناً آپس میں جھگڑے ہوں گے اور خون خرابے تک بات پہنچے گی۔ تو اس ایک لفظ سے جو فرشتے تھے انہوں نے اس بات کو سمجھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ دیکھیں، فرشتے ذی شعور ہوتے ہیں، ذی عقل ہوتے ہیں، ذی فکر ہوتے ہیں۔ فرشتے کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ روبوٹ کی طرح سے کہ بل کے پاس اپنی کوئی سوچنے کی صلاحیت نہ ہو، اپنی کوئی فکر نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ذی عقل اور ذی شعور مخلوق ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام سے روگردانی کریں، اسی لیے ان کے لیے کوئی ریوارڈ، کوئی پنشمنٹ، کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس ٹرائل میں، اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ جس تکلیف میں انسانوں کو اور جنات کو ڈالا گیا ہے اختیار دے کے۔ اور دوسری بات، فرشتوں نے یہ کہا کہ اگر عبادت ہی کرانا مقصود ہے تو پھر عبادت تو ہم آپ کی اتنی کر رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ، جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک اور منزہ قرار دینا ان ساری چیزوں سے جو اس کی شان کے قابل نہیں ہیں، شرک کی تمام باتوں سے بچنا، یہ تسبیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور ہر ایسی صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاک رکھنا کہ جو اس کی شان نہ ہو، اس کے لائق نہ ہو، تو وہ تو تسبیح ہے۔ اور حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ کرنا کہ جس کے وہ لائق ہے، جو اس کی شان ہے، اور جس کو اس نے خود بیان بھی فرمایا ہے بہت سی جگہ قرآن کریم میں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید اور تقدیس کرتے ہیں، تو اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے کہ مزید ایک مخلوق کی ضرورت پڑ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کے جواب میں کہا کہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے فرشتوں کی طرف سے، بلکہ یہ ان کے اندر ایک سوال تھا، کیوریوسٹی تھی جو ان کے اندر پیدا ہوئی، اور اس کا اظہار انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا، مقصد صرف تسبیح اور تحمید نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مقصد تھا انسان کو تکلیف میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا، خلافت کی ذمہ داریوں کا سونپنا۔
لیکن اب اتنی بڑی ذمہ داری انسان ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر علم نہ ہو، اس کے پاس نالج نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر نالج کا ایک جو ٹیلنٹ تھا وہ پیدا کیا۔ جو پوٹینشل اللہ تعالیٰ نے علم کا انسانوں کو دیا ہے وہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ فرشتوں کو نالج لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ اپنے فنکشنز جو ان کی ذمہ داریاں ہیں جو انہیں ادا کرنی ہیں وہ انہی کے بارے میں جانتے ہیں، اور زیادہ کچھ انہیں علم نہیں۔ اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی کوئی زیادہ ڈسکوریز کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے، ڈسکور کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ کیوریوسٹی سے بھرپور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ انسان آج کہاں تک پہنچ چکا ہے، خلا میں کہاں تک ڈسکور کر چکا ہے، سمندر میں تہہ میں پہنچ چکا ہے، زمین پہ جو چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں ان کے پورے فنکشن کو بہت ڈیپلی وہ اسٹڈی کر چکا ہے، لیکن انسان کی جو بے چینی ہے جاننے کی، ڈسکور کرنے کی، وہ تو ختم نہیں ہوئی۔ مزید ریسرچ جاری ہے، مزید چیزوں کو انسان ڈسکور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑی یونیک کوالٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، علم کی صلاحیت، علم کا پوٹینشل۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ ہاؤ ہیومن بینگس آر ڈفرینٹ فرام یو، انسان کیسے مختلف ہے تم لوگوں سے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے آدم کو نام سارے کے سارے۔ اب اس آیت میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ کچھ حضرات نے تو یوں کہا کہ اسماء کا مطلب ہے کہ جتنے بھی انسانوں نے آنا تھا ان کے جو نام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نام آدم کو بتا دیے۔ اب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا فرشتوں کے اوپر بعد میں نام پوچھ کے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام نے جب بتایا کہ سارے انسانوں میں سارے انسان فساد کرنے والے نہیں ہوں گے، سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ انسانوں میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرما بردار ہوں گے اور اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں گے کہ جس ذمہ داری کے ساتھ ان کو بھیجا گیا۔ تو سارے نام بتا دیے گئے، ان میں اچھے بھی تھے ان میں برے بھی تھے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اسماء کا مطلب نیمز ہے، اور دیکھیں جتنی بھی نالج ہوتی ہے وہ ہر برانچ آف نالج جو ہے وہ ٹرمز کے اندر ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہر کتاب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گلوسری ہوتی ہے، اس نالج سے، اس برانچ آف نالج سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹرمز ہوتی ہیں ان کی ڈیفینیشن آخر میں دی جاتی ہیں۔ اگر وہ ٹرمز آپ کو آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس نالج میں آپ کو کمانڈ ہے۔ تو علم آدم الاسماء کلہا کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ٹرمز حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی سکھا دی تھی، سارے علوم ان کے اندر پوٹینشلی رکھ دیے تھے۔ پوٹینشلی کا مطلب یہ کہ وہ آگے ڈسکور ہوں، جیسے ایک بیج ہوتا ہے، ایک سیڈ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پورا درخت، پورا ٹری موجود ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ گرو کرتا ہے، اسی بیج میں سے وہ پورا درخت جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے سارا علم حضرت آدم میں رکھ دیا، اور آج تک ہم اسی کو جو بنی نوع آدم ہیں وہ اس کو ڈسکور کرتی جا رہی ہے، وہ اس کو نکالتی جا رہی ہے۔ تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے مطلب اس کا یہ لیا کہ ساری زبانیں جو تھیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئیں۔ بہرحال اصل مقصد ہے انسان کے اندر علم کا عطا ہونا اور علم کی صلاحیت کا دینا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اگر تم علم رکھتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے تو صاف کہہ دیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے عطا کیا ہے، اور ان چیزوں کا جواب تو ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا تو انہوں نے سارے جواب دے دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ جس چیز سے علم مجھے ہے وہ تم نہیں جانتے، آدم تم لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے، اس کا مقصد، اس کا پرپز ہی ڈیفرنٹ ہے۔ جب اس بات کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا فرشتوں کے سامنے اور جنات کے سامنے،
کہ آدم کے اندر علم ہے اور وہ ایک طریقے سے تم سے فضیلت رکھتے ہیں، تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ یہ سجدہ ظاہر ہے عبادت کے لیے نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم دیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور گزشتہ امتوں میں تعظیم کے لیے سجدے کیے جاتے تھے، اور یہ سلسلہ کافی انبیاء تک چلا ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، وہ شروع ہی کہاں سے ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے، کہ جس میں انہوں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور اینڈ آف دا سٹوری میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے والدین اور ان کے بھائی انہیں سجدہ کریں گے تعظیماً۔ لیکن اس امت میں ہر اس چیز کو منع کر دیا گیا ہے جو کسی بھی طریقے سے شرک کی طرف مفضی ہو، شرک کی طرف لے جانے والی ہو۔ تو تعظیم کا سجدہ بھی کسی طرح سے یقیناً شرک کی طرف لے جانے والا تھا، تو اس لیے اس کو سختی سے منع کر دیا گیا۔ اور اگر تعظیم کا سجدہ اس امت میں جائز ہوتا تو یقیناً سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ان کو تعظیم کا سجدہ کیا جاتا، تو نہیں ہے۔ لہذا اس امت میں جہاں بھی سجدے کیے جاتے ہیں، پیروں کو، فقیروں کو، قبروں کو، وہ سب کے سب مطلقاً حرام ہیں اور شرک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، سارے فرشتے تو سجدے میں گر گئے، اور ایک جن تھا ابلیس جسے کہا جاتا ہے، اصل نام تو اس کا عزازیل تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں پہ آرگیومنٹ کیا۔ ایک سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، اور ابلیس تو ایک جن ہے، عزازیل تو ایک جن تھا، تو اس کے اوپر تو یہ حکم آتا ہی نہیں ہے۔ تو علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنات آٹومیٹیکلی اس حکم کے اندر آ جاتے ہیں، بیکاز جب نورانی مخلوق کو، فرشتوں کو جو اتنے مشرف ہیں، اتنے مکرم ہیں، ان کو حکم مل رہا ہے سجدہ کرنے کا، تو جنات تو بدرجہ اولیٰ اس حکم کے اندر داخل ہیں۔ تو لہٰذا اس کا اگرچہ ذکر نہیں ہے، لیکن یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور یہ شیطان جنات میں سے تھا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ شاید پہلے فرشتہ تھا اور بعد میں نافرمانی کے بعد یہ شیطان بنا، ایسا نہیں ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہی کیوں؟ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ جنات میں سے تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس نے روگردانی کی ہے۔ تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرگیومنٹ کیے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ ڈیٹیلز سورہ بقرہ میں ہیں، اور کافی ڈیٹیلز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں ذکر کیے ہیں، جس میں شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور آدم کو بنایا ہے مٹی سے، اور یقیناً آگ جو ہے وہ مٹی سے فضیلت رکھتی ہے، بہتر ہوتی ہے، تو میں تو اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اوبیڈینس چاہیے، آرگیومنٹس نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں کہ وہ خالق ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ شیطان کو اس نے کس سے پیدا کیا اور انسان کو کس سے پیدا کیا؟ آپ کون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانے والے اور آرگیومنٹ کرنے والے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ نافرمانی اور یہ گستاخی کی اور یہ آرگیومنٹس کیے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو آرگیومنٹ ہے وہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے۔ اس سے ہمیں صاف یہ بات سمجھنا چاہیے، اور یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ شیطان نے اس بات کے پر آرگیومنٹ کیا ہے کہ میرا مادہ یا میرا اوریجن جو ہے وہ بہتر ہے آدم کے اوریجن سے۔ دیکھیں، ایک بنیادی اصول اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ کس نسب سے تعلق رکھتے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چیز میٹر نہیں کرتی، اس کے اوپر آپ فخر نہیں کر سکتے، بلکہ صرف ایک چیز ہے جس کے اوپر آپ کو جج کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام دے گا جنت میں، وہ صرف اور صرف آپ کا کردار اور آپ کا عمل ہوگا، نہ کہ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہوگا۔ جتنے بھی لوگ
اس طرح کا آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہمارا یہ بیک گراؤنڈ ہے، ہم فلاں جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اسی بیماری کا شکار ہیں کہ جس بیماری کا شکار یہ شیطان تھا۔ ریکگنیشن کے لیے، تعارف کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو بنایا ہے کہ آپ اپنے انٹروڈکشن دیں کہ میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں قبیلے کی فلاں برانچ سے میں تعلق رکھتا ہوں، تاکہ آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے، لوگ آپ کو ریکگنائز اور پہچان لیں، تعارف کے لیے ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ تو صرف تمہارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن کرائٹیریا کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن عزت اور شرف صرف اسی کو ملے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھے گا تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال و دولت کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو یہ کہنا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے تو میری اس کے اوپر فضیلت ہے، فضیلت اور سپیریورٹی کا کوئی کلیم ان چیزوں کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیز تھی۔ اب چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس طریقے سے یہاں پہ ذکر کیا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے ریفیوز کرنا اتھارٹی کو۔ ویسے تو ریفیوزل کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں عربک میں، لیکن جب ابا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اوپر پائی جانے والی اتھارٹی کو ریفیوز کرنا۔ تو اس نے ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی اوبیڈینس کو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اس نے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، یہ اس کے اندر بیماری کیا تھی؟ سیلف آبسیشن، یعنی خود پسندی اور استکبار، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اور جن لوگوں میں بھی یہ بیماری موجود ہوتی ہے تکبر کی، اپنے آپ کو سمجھنا، وہ حق کو سیکھنے سے اور قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آگے ہم انبیاء کا ڈسکشن کریں گے اور قرآن کریم میں ہم اکثر انبیاء کے اندر یہ بات آئے گی کہ جن لوگوں نے ان کا انکار کیا، جن لوگوں نے انبیاء کو ٹف ٹائم دیا اور ان کے مشن میں ہرڈلز کریٹ کیے، وہ کون لوگ تھے؟ مستکبرین، کے جن کے اندر تکبر کا مرض تھا۔ وہ سیکھنے کی صلاحیت، جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں اور آئی ایم دا بیسٹ اور میں سب سے زیادہ عقل اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، تو آپ کے اندر پھر سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بیریئر ہے جو آپ نے کھڑا کر لیا ہے۔ تو وہی بیماری شیطان کے اندر تھی، استکبرہ، کہ اس کے اندر استکبار تھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کہہ رہے وہ پہلے ہی کافروں میں تھا۔ یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار سال اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی ہے، اور اللہ کہہ رہے کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کفر کرنے والوں میں سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کی ان ساری عبادات کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں تھا، بلکہ اس کی ساری ایفرٹس اور عبادات کا مقصد کیا تھا؟ فضیلت حاصل کرنا، اپنے آپ کو بہتر دکھانا سارے مخلوقات میں، فرشتوں میں اور جنات میں ایک مقام حاصل کرنا، موسٹ رسپیکٹیبل بن کے دکھانا، یہ مقصد تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس کا مقصد ہوتا ان ساری عبادات میں تو اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا مطلوب ہو وہ یہ تو آئیں بائیں شاید تو کرتے ہی نہیں ہے، وہ نہ لاجک تلاش کرتا ہے، اسے تو اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ کوئی بیریئر آتا ہی نہیں ہے اوبیڈینس میں، اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمارا اصل مقصد بن جائے۔ لیکن یہ جو اس نے انکار کیا، اس نے خود ڈسکلوز کر دیا کہ اس کا مقصد اللہ کی رضامندی رہا ہی نہیں ہے۔ کانا من الکافرین، شروع سے ہی وہ کفر کرنے والوں میں تھا۔ تو یہاں تک تو ایک مرحلہ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اب شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اسے اس کے اس مقام سے محروم کر دیا گیا اور اب آدم علیہ السلام کو ایک بہت زیادہ آنریبل جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس نے
दुश्मनी मोल ले ली आदम से। इनकी वजह से चूँकि मुझसे मेरा मकाम छिना है तो मैं आदम को और उसके औलाद को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से उसने मोहलत तलब की। जिस सूरह आराफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, कि क़यामत तक की मोहलत मुझे आप अता कर दें और मैं हमला करूँगा इनके ऊपर। रब्बी बिमा अग़वैतनी लक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, कि मैं इनके सिरात मुस्तक़ीम पर यानी इनके रास्ते में घात लगा के बैठूँगा। तो सूरह आराफ में जो सिरात मुस्तक़ीम पे बैठ के हमला करने की बात की है, इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं कि सिरात मुस्तक़ीम तौहीद के रास्ते को बोला जाता है, कि सबसे पहला हमला जो इंसान के ऊपर शैतान का होता है वो होता ही तौहीद के ऊपर है। अक़ीदा तौहीद में गड़बड़ करके कुछ को बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया, कुछ को गैरुल्लाह से उम्मीदें लगा के बिठा दिया, कुछ को किसी में काम में इन्वॉल्व कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से हमारे ताल्लुक़ के लिए जो चीज़ जहर का काम करती है, पॉइज़न है, वो शिर्क है। सब चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त करता है और अल्लाह ताला कहता है कि मैं माफ़ कर दूँगा। लेकिन एक ही गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने कह दिया, कुरान में साफ़ कह दिया है दो जगह कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि शिर्क को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इसने कहा अल्लाह तबारक व तआला से कि लक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, और फिर मैं इनके ऊपर हमला आवर हूँगा, इनके फ्रंट साइड से भी, इनके सामने से भी, इनके पीछे से भी, इनके दाएं से भी, इनके बाएं से भी। इसका मतलब है कि शैतान हर तरीक़े से हमें मिसगाइड करने की कोशिश करता है। वो हमारी सोच के अंदर अपने आइडियाज़ को मिक्स कर रहा होता है, वो वसवसे डाल कर हमारे ख़यालात को मुंतशिर कर रहा होता है, वो हमारी इबादात में हमें वरगला के उनके असरात को ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो हमारे घरेलू मामलात में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें भड़का के घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है, वो हमारे माशी मामलात में वसवसे डाल के हमें हराम माल की तरफ अट्रैक्ट करता है और हराम माल कमाने की तरफ ले जाता है। सियासियात को ले लें, माशियात को ले लें, हमारे जितने भी घरेलू फंक्शंस होते हैं, तकरीबात होते हैं, उनके अंदर इस तरीके के वसाविस डालता है और ऐसी चीज़ें हमसे सरजद करवाता है कि जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली होती हैं। तो उसने तो कह दिया था कि छोड़ूंगा नहीं कहीं से भी, किसी लिहाज से भी इंसान को वो अल्लाह तबारक व तआला से करीब होने नहीं देता, हर जगह से उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है। तो ये अल्लाह ताला से उसने मोहलत मांग ली और अल्लाह तबारक जिस तरीके से उसने बड़े पुरजोश अंदाज से कहा अल्लाह तबारक व तआला से कि मैं इनके ऊपर इस तरह से हमले करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसी फ़ख्र के साथ ये बात उसको जवाब में कह दी थी कि जाओ भड़काओ जिसको भड़काना है, लेकिन मेरे जो नेक बंदे होंगे वो मेरी ही इताअत करेंगे, वो तुम्हारे वरगलाने में नहीं आएंगे। देखिए, शैतान ज़्यादा से ज़्यादा जो काम कर सकता है वो सिर्फ वसाविस का डालना है, यानी वो आपके दिल के दरवाजे को खटखटाता रहता है। दरवाज़ा खोलना ना खोलना, उसकी बात को लेना या ना लेना, ये तो आपका काम होता है। जब आपको मालूम है कि कोई ऐसा ख़याल दिल में आ रहा है जो अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके ख़िलाफ़ है, तो ये बात कन्फर्म्ड है कि वो शैतानी वसवसा है, और ये बात कन्फर्म्ड है कि वहाँ पे आपको जिहाद बिन नफ्स करना है और उस आइडिया के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो वसाविस डालने का इख्तियार उसको दिया है, उसको अमल करना। मतलब ये कि हमारे सामने दोनों की बातें हैं, शैतान की बातें भी हमारे सामने आती हैं, रहमान की बातें भी हमारे सामने कुरान करीम के अंदर मौजूद हैं। किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह कुरान करीम में शैतान के उन अल्फाज तक को कोट कर दिया जो क़यामत के दिन कहेगा अपने फॉलोअर्स से, अपने मुत्तबईन से, वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअदतुकुम फ़अख़लफ़्तुकुम। वो कह देगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी तुमसे कुछ वादे किए थे और मैंने भी तुमसे कुछ वादे किए थे। अल्लाह तबारक व तआला के वादे सारे के सारे सच्चे थे और मेरे सारे के सारे वादे झूठे थे। फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो मुझे ब्लेम मत करो अपनी नाकामी के लिए, अपने आप को ब्लेम करो, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी।
میں نے بھی اپنی بات رکھی تھی تمہارے سامنے، اللہ نے بھی اپنی بات رکھی تھی تمہارے سامنے، تم نے اللہ کی باتوں کو نظر انداز کیا اور میری باتوں کو فالو کیا، تو بلیم یور سیلف۔ تو یہ اس طریقے سے صاف یہ ان کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ جنہوں نے ان کا اتباع کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارے پاس موقع ہے، تم انہیں ورغلاؤ، لیکن میرے بندے میری ہی عبادت کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تمہارے متبعین بنیں گے، تمہیں فالو کریں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور تمہارے فالوورز سے، جتنے بھی ہوں۔ I don't care۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، سارے کے سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائیں تو اس کی خدائی میں، اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، سارے کے سارے انسان اگر جنت میں چلے جائیں تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں تو ہی ڈزنٹ کیئر، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی جب ڈیل ہوئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا ان کی پسلی سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے تمام نعمتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حلال کیا، سوائے ایک مخصوص درخت کے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی ایک پروسیس سے، ایک ٹرائل سے گزرنا ہوگا جنت تک پہنچنے کے لیے، تو ٹرائل تو تھا۔ اب یہاں پر ہمیں ہیومن نیچر کو دیکھنا ہوگا کہ کتنی عجیب نیچر ہے انسان کی، کہ جتنی حلال چیزیں ہیں، اب جنت میں تو ملینز اینڈ بلینز آف ٹریز ہوں گے، بے پناہ نعمتیں اور فروٹس ہوں گے، ان پہ نظر نہیں جا رہی، بلکہ دماغ پھنس رہا ہے تو کہاں جا کے اسی ایک درخت پہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جس چیز کو منع کیا جاتا ہے اسی کی طرف دھیان جاتا ہے، اور شیطان نے اسی ویکنس کا پورا فائدہ اٹھایا اور اس درخت کی اتنی مارکیٹنگ کی ہے آدم علیہ السلام کے سامنے، اتنی تعریفیں کی ہیں، اتنی تعریفیں کی، اور وہ جو کہتا تھا وہ بھی سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کوٹ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بہت سنسیئر ہوں اور تمہیں بہت اچھی ایڈوائس دے رہا ہوں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو لوگ گمراہ کن ہوتے ہیں یا غلط بات کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، باتیں کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور اتنی چالاکی سے بات کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ میرے ساتھ یہ نصیحت کا معاملہ کر رہا ہے یا الٹا مجھے نقصان پہنچانے کی بات کر رہا ہے۔ تو شیطان نے بھی جو وسوسے ڈالے ہیں اس کے اندر کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بیسٹ ایڈوائس ہے جو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اور تم نے پھل کھا لیا تو کیا ہوگا کہ تم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو گے یا تم فرشتوں میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو بہرحال ان کی ان سب وساوس کا اثر ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کسی ویک مومنٹ میں اسی فروٹ کو، اسی پھل کو کھا لیا کہ جس کو منع کیا گیا تھا۔ اب وہ درخت کس چیز کا تھا، وہ پھل کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو قرآن کریم میں بیان کیا ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وہ سیب تھا جیسے بائبلک کانسیپٹ ہے، یا وہ گندم تھا جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا۔ دیکھیں قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم ان ڈیٹیلز میں جاتا ہی نہیں ہے کہ جن ڈیٹیلز کا اصل مقصد سے اور اصل لیسن سے تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اسٹوریز تو ہیں، قصص ہیں انبیاء کے، لیکن ان قصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انٹرٹینمنٹ کے لیے نازل نہیں کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ آپ کسی اسٹوری بک کی طرح پڑھیں اور کہیں بہت اچھی اسٹوری تھی، بہت مزہ آیا اور اٹھا کے رکھ دیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصص کو ذکر کیا ہے وہ ہمارے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ان سے ڈسکس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ unnecessary ڈیٹیلز کو ذکر نہیں کرتا ہے قرآن میں۔ اب پھل کون سا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیسن کو سمجھنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے اس اسٹوری میں۔
اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا۔ قرآن کا مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں وہ تمہیں ملے گا۔ وہ جگہ کون سی ہے دنیا میں نہیں بتایا، بہت ڈفرینٹ اوپینینس اس میں مفسرین کیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا ڈسکشن جو سٹوری تھی اس کو بیان کیا، ایک توحید کا ماننے والا تھا اور ایک اس کا منکر تھا۔ وہ کون لوگ تھے، وہ کس زمانے میں تھے، ان کے کیا نام تھے، وہ کس کنٹری کے رہنے والے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اصل جو درس ہے، اصل جو سبق ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہاں پہ پھل کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے چوں ہی وہ پھل کھایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کی نعمتیں سلب کر لی ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی لوگ بحث کرتے ہیں، بعض عورت دشمن قسم کے ذہن رکھتے ہیں کہ یہ پہلی غلطی بھی آدم سے جو ہوئی وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوئی اور وہ حوا نے کہا تھا اس پھل کو کھانے کا۔ ایسا قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے اس میں یا تو دونوں کا ذکر کیا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا کہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، یا پھر حضرت آدم کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں جیسے کہا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ نافرمانی کی۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ اس کا قصوروار صرف حضرت حوا کو قرار دیا جائے، بلکہ دونوں سے یہ غلطی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ تو جیسے ہی غلطی ہوئی تو ان سے جنت کی نعمتوں کو سلب کر لیا گیا، اور جنت کی نعمتوں میں جنت کا لباس بھی تھا، اور جیسے ہی ان کا لباس ان سے سلب کر لیا گیا اور وہ برہنہ ہوئے تو فوراً سے درختوں سے پتے لے کے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس سے صاف یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نیچرلی بلٹ ان ہے۔ اب جو یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں لبرلز اور آج کل کے مادہ پرست کہ یہ تو ڈریس تو لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان نیچرلی جو ہے وہ برہنہ پیدا ہوا ہے، یہ تو لوگوں کا ایڈیشن اور امینڈمنٹ ہے کہ انہوں نے لباس پہننے کی قیودات جو ہیں وہ لگا دی ہیں زندگی میں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جسم کو چھپانا اور شرم و حیا کا عمل کرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے ہی ان کا لباس ان کے جسموں سے ہٹا تو ان کو فوراً اس بات کی فکر پڑ گئی کہ اپنے جسم کو چھپانے لگے درختوں سے پتے لے کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو اور شیطان کو تینوں کو پھر یہ حکم دیا کہ وہ یہاں سے نکلیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا، جَمِيعًا کا ورڈ یہ بتا رہا ہے کہ ان تینوں کو یہ حکم ملا کہ وہ وہاں سے زمین پہ اتر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ ان کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین تمہارا مستقر ہوگا ایک خاص وقت تک کے لیے، تم زمین پہ رہو گے، تمہاری اولادیں نسلیں زمین پہ رہیں گی، لیکن پھر میں کال بیک کروں گا، ایک وقت آئے گا میں تمہیں دوبارہ بلاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ زمین کے اس اسٹے کے دوران کس نے میری اوبیڈینس کی ہے، میری اطاعت کی ہے، اور کس نے زمین پہ جانے کے بعد بھی شیطان ہی کو اپنا لیڈر جو ہے وہ بنا کے رکھا اور اسی کو فالو کرتا رہا، اور اس کے حساب سے میں فیصلہ کروں گا۔ جنت میں جانے کی جو کنڈیشن تھی جو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، وہ کیا تھی؟ اوبیڈینس، کہ میری اتباع کرو، یہ درخت حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ اس کنڈیشن کو وائلیٹ کیا، جنت سے محروم ہوئے وقتی طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری اوبیڈینس کرے گا، یہ کنڈیشن ہے، جسے میری اوبیڈینس میں زندگی گزار لی وہ دوبارہ جنت چلا جائے گا، اور جو زمین پر بھی میری نافرمانی ہی میں لگا رہا تو میں شیطان کو اور ان سب لوگوں کو جہنم میں بھر دوں گا جتنے بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ سارے کے سارے احکام، ان میں کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، تو جو چیز حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ حرام ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ایک چیز ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو، شارٹ ٹرم میں یا لانگ ٹرم میں وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اگر وہ نقصان دہ نہ ہو تو اللہ اس کو حرام کرے گا ہی کیوں؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ جیسے کہ ایک بچہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بالکنی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، فوراً سے وہاں سے اتار لیتے ہیں کہ خبردار اس کے اوپر نہیں چڑھنا، پھر کمرے میں اسے لاتے ہیں، وہ ساکٹس وغیرہ میں جو ہے وہ اپنی انگلیاں ڈال رہا ہوتا ہے، ان کو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے ادھر کیا ہے، آپ اسے وہاں سے کھینچ لیں گے، خبردار ہاتھ نہیں لگانا۔
پھر وہ چھری اٹھا لے گا، وہ اس سے کھیلنے کی کوشش کرے گا، وہ چمکتی ہوئی اسے میٹل اچھا لگتا ہے، وہ چھین کے آپ رکھ لیں گے، خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو بچہ بھی کہے گا جو چیز مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے، جو اچھی لگ رہی ہے، وہی میرے اوپر حرام ہے، وہ میں کر نہیں سکتا. اسے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی زیادہ خطرناک ہیں اس کے لیے. بالکل اسی طریقے سے ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں بسا اوقات کہ یار اس کو حرام کیوں کیا، یہ تو بڑی مجھے مطلب اٹریکٹ کر رہی ہے چیز اور میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں، لیکن اس کو حرام کیوں کیا. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ہارمفل ایلیمنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکور کر لیا ہے، ہمیں بہت ساری حرام چیزیں جس کو اسلام نے حرام کیا کہ کیا نقصانات ہیں، شراب کے کیا نقصانات ہیں، جو حرام جانور ہیں ان کا گوشت اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت سی ڈسکوریز کر لی ہیں انسانوں نے، بہت سی ابھی بھی نہیں ہوئی ہیں. لیکن ہمارا ایمان یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے وہ حرام ہے. اور ویسے بھی اگر نقصان دہ نہ بھی ہو تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اسے حق ہے وہ جو چاہے ہمیں حکم دے، اور ہم چونکہ اس کے بندے ہیں تو ہمیں اس کی اوبیڈینس تو کرنا ہے. مطلب یہ کہ ایک آپ غلام خرید کے اگر بازار سے لاتے ہیں چند پیسے خرچ کر کے، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اگر آپ اسے حکم دیں گے وہ اسے فالو نہیں کرے گا، آپ اسے پنش کریں گے، ماریں گے کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، تم یہاں کے میری بات نہیں سن رہے ہو. ذرا سے پیسے خرچ کرنے پہ آپ کو اتنا حق مل جاتا ہے اس غلام کے اوپر کہ اس کی نافرمانی آپ کو برداشت نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں کریٹ کیا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری زندگی گزارنے کی ہر ضرورت کو پرووائڈ کیا ہے. ہمیں کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے؟ یا پھر کہ اگر کوئی آپ کا سرونٹ ہو، کوئی غلام، آپ اس سے بولیں کہ یار ذرا ایک کپ چائے تو پلاؤ، وہ آپ سے الٹا بولے کیوں بھائی، کیوں اس وقت چائے پینے کا مقصد کیا ہے، کیا بینیفٹ ملیں گے آپ کو چائے پینے کے، جو اس وقت آپ کو تو اس وقت شربت پینا چاہیے، آپ اسے کتنے دن برداشت کریں گے؟ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کو کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کو نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے ایک اچھے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے، یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ بھائی یہ حکم اگر موجود ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہے، صحیح حدیث کا کوئی ریفرنس دے دیا جائے. لیکن اگر ایک چیز جب پروف ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، آتھینٹک سورسز سے اس کا پروف موجود ہے، تو اس کے بعد تو ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہوتا ہے ہمیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو زمین پہ اتارا ہے تو اس کے بعد بہت شرمندہ ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ ندامت ہوئی. اور یہاں پہ ڈفرینس سمجھیں آپ، آدم علیہ السلام میں اور شیطان میں ڈفرینس کیا ہے. جب شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو آرگیومنٹس کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اور جب آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ نادم ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی مرضی کی، اس کے رحم کی اپیل بھی کر رہے ہیں. تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، وہ انہوں نے کہے اور اللہ نے ان کو معاف کیا. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات سورہ بقرہ میں نہیں لکھی ہے بلکہ وہ ملتے ہیں ہمیں سورۃ الاعراف میں، یعنی وہ دعا، اس کو کہتے ہیں تفسیر آف قرآن وتھ قرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری آیتوں کو تفسیر کر رہی ہوتی ہیں، ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں. کلمات سکھائے، وہ کلمات کیا ہیں؟ سورہ بقرہ میں تو نہیں تھے تو وہ ہمیں مل گئے، سورۃ الاعراف میں سمجھ آ گیا کہ وہ کلمات کیا تھے. وہ کلمات ہیں، حضرت آدم کی دعا مشہور ہے، ہمیں یاد ہونا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھنا چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم اور حوا دونوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ایڈمٹ کر رہے ہیں ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، آپ کی نافرمانی کر کے ہم نے یقیناً اپنی جانوں پہ ظلم کیا. لیکن وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ اپنا رحم کا اظہار نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ڈیفینیٹلی ہم خسارے میں چلے جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے.
تو اللہ تبارک و تعالی سے جب انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف فرمایا، اور وہ کہاں تھے؟ عرفات کے میدان میں۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے عربک میں پہچاننا، ریکگنائز کرنا۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا میں اترے ہیں تو آدم اور حوا کی ملاقات میدان عرفات میں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو یہاں پہچانتے ہیں، اور یہاں پہ ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، اس پہاڑی پہ تھے، یہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف فرمایا، اسی لیے اس کا پہاڑی کا نام جبل رحمت بن گیا۔ اور اس کے بعد دنیا کا ایک سلسلہ اور ایک نظام ہے جو شروع ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے جو باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ جو اہم باتیں سمجھنے کی تھیں وہ یہ کہ ہماری پوزیشن زمین پہ کیا ہے، اللہ کی خلیفہ کی حیثیت سے ہم ہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑا آنر بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں تو وہ بہتر کیوں تھے؟ علم کی وجہ سے تھے۔ جس علم کا اظہار کیا آدم علیہ السلام نے تو ان کو سجدہ کرایا گیا، تو اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ علم سماوی ہے، یعنی قرآن اور سنہ کا علم ہے کہ جو آپ کو فضیلت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سمجھا دیا گیا کہ تمہارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رشتے کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، یعنی دو طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے جو آپ کو پل کر رہی ہیں۔ اللہ اپنی طرف آپ کو بلانا چاہتا ہے، شیطان دور کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کی طرف جاتے ہیں اور شیطان کو دشمن کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں۔ اور پھر ایک بہت اہم بات یہ سمجھا دی گئی کہ اگر زندگی میں غلطی ہے، اور ہم تو ہیں خطا کے پتلے، صبح سے شام پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ریئلائزیشن ہو، جب بھی احساس دل میں پیدا ہو جائے اپنی کوتاہیوں کا، امیڈیٹلی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ سنت آدم ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے بھرپور امید رکھیں کہ وہ جس طرح آدم علیہ السلام کو معاف کیا ہمیں بھی ضرور معاف کر دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ پورے سال جو کوتاہی ہم سے سرزد ہوئیں، ہم اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں، ایک بہتر زندگی کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔